السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب حضور علیہ السلام سے بے انتہا محبت رکھتے تھے۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ اپنے بھتیجے کے تلوے میں ایک کانٹا بھی نہ چبھنے دیتے، لیکن ایک تو ان کے مالی حالات جو ہیں وہ کچھ اچھے نہیں تھے، دوسرے وہ جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، جبکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مکہ کے رئیس تھے اور انتہائی مضبوط و طاقتور۔ اب کسی ایسے منچلے اور جیالے کی ضرورت تھی جو رؤسائے مکہ کا ہم پلہ ہو اور ان کے ساتھ انہی کی زبان میں گفتگو کر سکے، اور یہ ضرورت رب العالمین نے اتنے عمدہ طریقے سے پوری فرمائی کہ پھر مکہ میں آپ کو ستانے کی کسی کو جرت نہ ہوئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا اسد اللہ و اسد رسول حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اسد اللہ و اسد رسول، اس کا مطلب ہے اللہ اور رسول کا شیر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لقب نہ صرف زمین پر بلکہ آسمانوں میں بھی رائج ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ آسمان والوں کے پاس حمزہ کا نام اس طرح لکھا ہوا ہے، حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، جلد 3 صفحہ 194 کی۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے علاوہ رضائی بھائی بھی تھے، کیونکہ ابو لہب کی کنیز سویبہ نے دونوں کو مختلف وقتوں میں دودھ پلایا تھا۔ اسی لیے جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کی بیٹی سے شادی کرنے کی ترغیب دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے دودھ شریک بھائی کی بیٹی ہے۔ یہ طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 6 کی روایت ہے۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا، اس کی تفصیلات ہم اسی میں ذکر کریں گے۔ بہرحال ہوا یہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے نہایت زوراور، شجاع، نڈر اور بے باک انسان تھے۔ مزاجن ان لوگوں میں سے تھے جو دشمن کے منہ پر تھپڑ پہلے مارتے ہیں اور وجہ بعد میں بتاتے ہیں۔ ان کو شکار کا بے حد شوق تھا اور تقریباً روزانہ ہی تیر کمان لے کر شکارگاہ کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ ایک دن ابو جہل نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلخ کلامی کی اور جو کچھ منہ میں آیا وہ بکتا چلا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک آزاد کردہ کنیز کا گھر بھی وہیں تھا۔ اس نے ابو جہل کی ساری خرافات اپنے کانوں سے سنی، اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حسب معمول شکار سے لوٹے تو ان سے کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے آج ابو الحکم یعنی ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت بےہودہ اور دل آزار باتیں کی اور انہیں بہت دکھ پہنچایا، مگر وہ خاموشی سے سنتے رہے اور اس بدبخت کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سن کر سخت غصہ آیا۔ اسی وقت دوڑتے ہوئے حرم شریف کی طرف گئے۔ ابو جہل کعبہ کے پاس مجلس لگائے خوش گپیوں میں مصروف تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا پہنچے اور کوئی بات کیے بغیر اپنے ہاتھ میں پکڑی کمان اس زور سے ابو جہل کے سر پر ماری کہ اس کا سر زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر انتہائی جلال کے عالم میں اس سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، تو نے محمد کو گالیاں دی ہیں اور بکواس کی ہیں، سن لے آج سے میں بھی اس کے دین پر ہوں اور وہی کچھ کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے، اگر تو مجھے روک سکتا ہے تو روک لے۔ ابو جہل ان کے غیظ و غضب کو دیکھ کر گھبرا گیا اور لگا وہاں اپنی صفائیاں دینے۔ دیکھو نا ابو عمارہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، اور کہنے لگا ابو عمارہ وہ ہمیں بیوقوف قرار دیتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے اور آبائی دین کی مخالفت کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا
کہ تمہاری بے وقوفی میں کوئی شک ہے کیا؟ بے جان پتھروں کو پوجنے والے احمق نہیں تو اور کیا ہیں؟ یہ فرمایا اور پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب ابو جہل کی کیا مجال تھی کہ اس شیر کے سامنے مزید لب کشائی کرتا، البتہ اس کے چند حمایتی اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت حمزہ سے پوچھنے لگے کیا تم نے اپنے آبائی دین چھوڑ دیا ہے؟ کہا ہاں چھوڑ دیا ہے، اور کیوں نہ چھوڑتا، جبکہ میں نے جان لیا ہے کہ محمد جو کچھ کہتا ہے صحیح کہتا ہے، اگر تم مجھے منع کر سکتے ہو تو کر کے دیکھو۔ یہ سن کر ابو جہل کے کچھ حواری غصے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے، مگر ابو جہل جانتا تھا کہ حمزہ میرے حواریوں کے بس کے نہیں ہیں، اس لیے کہنے لگا چھوڑو ابو عمارہ کو جانے دو، یہ غصے میں حق بجانب ہے، واقعی میں نے اس کے بھتیجے کو ناروا باتیں کہی ہیں۔ جس شخص کی ہیبت اور دبدبے کا یہ عالم ہو کہ سرے محفل ابو جہل جیسے سردار کا سر بجا دے اور کسی کو دم مارنے کی جرت نہ ہو، اس کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد مکہ میں کس کی ہمت تھی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے یا تکلیف پہنچائے؟ اس کے بعد کے حالات پھر انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔